اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگوائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، یعنی پہلے آپ نے اس کشتی کو بنانے کے لیے باقاعدہ درخت لگائے اور 100 برس کے بعد تیار ہو گئے، اور آپ نے ان درخت کی لکڑیوں سے کشتی بنائی۔ کشتی کتنی بڑی تھی؟ 80 گز چوڑی اور 50 گز لمبی تھی۔ اس کشتی میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، درمیانی طبقے میں چوپایا وغیرہ جانور، تیسرے طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح آپ نے ایک شاندار کشتی بنائی۔ 100 برس کی ایک مدت میں تاریخی کشتی بن کر تیار ہو گئی، جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کر کشتی بنائی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے اور آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی، کوئی کہتا اے نوح اب کیا تم بڑے بن گئے ہو، یعنی اب لکڑی کا کام کرنے لگے ہو، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا اے نوح تم خشک زمین میں کشتی کیوں بنا رہے ہو، یعنی وہاں پانی نہیں تھا اور اتنی بڑی کشتی بنائی جا رہی تھی، کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ معاذ اللہ۔ غرض طرح طرح کا تمسخر استہزاء کرتے تھے اور قسم قسم کی طعنے بازیاں اور بدزبانیاں کرتے رہتے تھے، اور آپ ان کے جواب میں یہ فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن جب اللہ کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا، جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں اور پرندوں اور چرندوں اور قسم قسم کی حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کروا دیا۔ خود آپ کے اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یاقس اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد اور عورت یعنی کل 80 انسان اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور ایک آپ کی بیوی وہلا تھی جو کافر تھی، اور آپ کا ایک لڑکا بھی تھا جس کا نام کنان تھا۔ یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا، اور ان دونوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے، ہم عہد کرتے ہیں جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان دونوں کو بٹھا لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودھی پہاڑی پر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روئے زمین میں پھیل کر آباد ہو گئی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی دیا گیا، یعنی انسانوں کا دوسرا باپ۔ اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں اس کے علاوہ اور کوئی مسلمان نہیں ہوگا، تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں، اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ اور نوح کشتی بناتے رہے، اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی ان کے پاس سے گزرتے تو اور ان کا مذاق اڑاتے، حضرت نوح نے فرمایا اگر تم ہم پر ہنستے ہو ایک وقت ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور جسے ذلیل اور رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 200 سال پہلے وحی کی گئی تھی کہ آپ کی قوم کو طوفان میں غرق کیا جائے گا۔ طوفان آنے کی یہ نشانی مقرر فرمائی تھی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا، اور پتھر کے تنور سے ایک صبح پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور آپ کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر زوردار بارش برسنے لگی جو مسلسل 40 دن اور 40 راتیں تیز بارش برسنے لگی، اور زمین بھی جا بجا شق ہو گئی، پانی کے چشمے بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانی سے ایک ایسا طوفان آیا کہ 40 گز اونچے پہاڑ کی چوٹیاں بھی ڈوب گئی۔ یہ ایک ایسا طوفان تھا بلکہ سمندر کے ذریعے نہیں
بلکہ آسمان کی بارش اور زمین سے نکلنے والے پانی کے ذریعے آیا۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے فرمایا ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا، جن پر عذاب کی بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے، ان کے سوا اپنے گھر والوں اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے، اور کشتی طوفانی موجوں کی تھپیڑوں سے ٹکراتی چلی گئی، یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ چوتھی پہاڑ پر آ ٹھہری۔ کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، ذرا سنی۔ اور نوح نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کی تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتے رہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزرے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر لگائے اور طواف بھی کیا، اور اللہ پاک کے حکم سے یہ کشتی جودھی پہاڑی پر ٹھہر گئی، جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ روایت ہے کہ اللہ پاک نے ہر پہاڑ کے اوپر وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، اور جودھی پہاڑی نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا، تو اللہ پاک نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودھی پہاڑی پر ٹھہری۔ اور ایک روایت کے مطابق بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے وہاں پر رہے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کی تختوں کو جودھی پہاڑی پر دیکھا تھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشوراء کے دن یہ کشتی جودھی پہاڑی پر ٹھہری، چنانچہ اس تاریخی کشتی کے تمام مخلوق یعنی ان تمام انسانوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس بستی کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کی معنی 80 ہے، کیونکہ اس کشتی میں 80 لوگ تھے، اس لیے اس بستی کا نام سمانین رکھا گیا۔ قرآن مجید میں کیا ارشاد ہوتا ہے، اور وہ کشتی جودھی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور فرما دیا گیا ظالموں کے لیے دوری ہے۔ ہمارے پیارے ویورز، یہ عجیب و غریب واقعہ جاری ہے، جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، ایک منظر ذہن میں بنتا جا رہا ہے، مگر اس طوفان کے بارے میں اور کچھ باتیں بھی جاننی ہیں۔ یہ طوفان ختم کیسے ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اگلے ایپیسوڈ میں اسی واقعے کو کنٹینیو کریں گے اور اس بات کو کمپلیٹ کریں گے، یہ طوفان کیسے ختم ہوا، اور اتنا عظیم طوفان تھا۔ عجیب و غریب قصوں کا سلسلہ جاری ہے۔